بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر کام کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں قدرے دشواری ہوئی، مگر پھر ہمارا دندہ اس صورت سے بڑھا کہ ہم خود حیران رہ گئے۔ چوتھے ہی مہینے ہم چاروں اس قابل ہو چکے تھے کہ شہر کے پسندیدہ علاقوں میں اپنے مکان خرید سکیں۔ مارکیٹ سے ملنے والی اطلاعات کا نچوڑ یہ تھا کہ ہمارے ذریعے تقسیم ہونے والی چرس اپنی نوعیت کے اعتبار سے عمدہ اور خالص ترین تھی۔ جو اڈے اسے خالص فروخت کرتے، ان کے مستقل گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ملاوٹ کرنے والے اونچی شرح سے منافع کما رہے تھے۔ شہر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ چھوٹے موٹوں کو نکال باہر کر کے مارکیٹ پر قبضہ کرنے والا کوئی پردہ نشین تھا جو سارا کاروبار محض اپنی آواز کے سہارے چلا رہا تھا۔ حریفوں کو صرف اسی قدر معلوم تھا کہ ڈینی، جہانگیر، نادر اور طارق اس دندے کے روح رواں ہیں۔ جب ہم چاروں کے نام حریفوں کے کانوں تک پہنچے تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم چاروں ہی جرائم کی دنیا کے گاگ لوگوں میں سے تھے اور پھر ہماری رہنمائی کرنے والا بہت عالی دماغ تھا۔ مال کی کھپت بڑھتے ہی اس نے ہمیں اپنے اثاثوں کو پوشیدہ رکھنے کی سخت ہدایات کی۔ پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ جز وقتی اسٹیٹ ایجنسیاں چلانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے چھوٹے پلاٹوں کی خرید و فروخت سے ابتدا کی۔ 10,000 کی خریداری کے کاغذات 6,000 میں بنوائے، پھر 20 کی فروخت 30 میں ظاہر کی۔ یوں قانونی طور پر قلیل سے واجبات ادا کر کے 6,000 کی سرمایہ کاری پر 24,000 منافع ظاہر کر دیا۔ 2-4 ہی سودوں میں ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ کسی مواخذے کے بغیر اپنی مرضی کے مطابق بود و باش اختیار کر سکیں۔ ہمیں ابھرنے کی ترکیب سمجھانے کے بعد باس نے بھی ہم پر سے اثاثوں کو پوشیدہ رکھنے کی پابندی ہٹا دی۔ حریفوں کے ایما پر پولیس نے نادر خان اور جہانگیر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ان کی اچانک خوشحالی کا ٹھوس قانونی جواز دیکھنے کے بعد کوئی بھی کچھ نہ کر سکا اور حریف منہ دیکھتے رہ گئے۔ لائن میں موجود دوسرے لوگوں کے برعکس ہم چاروں نے آبکاری اور پولیس کے عملے سے کوئی ربط ضبط نہیں رکھا، کیونکہ بھاری مقدار میں چرس لانا اور لے جانا ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ مال ہمیشہ مختلف جگہوں پر اور نئے نئے طریقوں سے پہنچایا جاتا تھا اور کہیں ذخیرہ کیے بغیر محض چند گھنٹوں میں کاروں کے ذریعے شہر میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ اندرون ملک سے شہر تک چرس کی سپلائی لائن کیسے قائم تھی، یہ ہم چاروں میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا۔ جب کبھی مال پکڑے جانے کی اطلاع آتی تو ہم فوری طور پر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے اور ہر بار کوئی نہ کوئی معروف نام سامنے آ جاتا۔ مارکیٹ کے جانے پہچانے لوگوں کا مال پکڑا جاتا تھا، مگر گمنام کی سپلائی بحال تھی۔ اس سلسلے میں میری اپنی سوچ تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہمارا سربراہ بھی آبکاری اور پولیس سے دور ہی دور رہتا ہے۔ عموماً سننے میں آیا تھا کہ آنے والی بیشتر منشیات محکمہ آبکاری کے عملے کے بعض اراکین کی رضامندی سے آتی ہے۔ یہ رضامندی خاصے مہنگے داموں خریدی جاتی تھی۔ پھر یوں ہوتا کسی کھیپ کی مخبری ہو جاتی یا پولیس کو اپنے ذرائع سے اطلاع مل جاتی تو آبکاری کے محکمے کو نکارہ ثابت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے پولیس فورس پورے وسائل کے ساتھ حرکت میں آتی اور کروڑوں کی منشیات کی ضبطی کا ایک کارنامہ اخبارات کی سرخیوں میں دمک اٹھتا۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ آبکاری ہی کے حکام اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی بڑی کھیپ پکڑ لیتے اور اعلیٰ افسران کی اچانک نگرانی کا عذر راشی عملے کو منشیات فروشوں کے سامنے رسیاہی سے بھی بچا لیا جاتا۔ دونوں صورتوں میں وہی لوگ نشانہ بنتے تھے جنہیں چند اہلکاروں کی خوشنودی مطلوب رہتی تھی، جبکہ ہمارا باس اپنی ہر کارروائی کو اپنی ذات کی طرح اندھیرے میں رکھنے کا عادی تھا۔ چند ماہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل کام کرتا رہا۔ پھر میں نے شہر میں نمائش پذیر ہونے والے انگریزی فلم کا گاڈ فادر دیکھی تو اس کے طلسم سے مسحور ہو گیا۔ میں نے VCR پر بار بار دیکھی اور میرے دل میں وہ مقام حاصل کرنے کی آرزو انگڑائیاں لینے لگی جہاں آدمی کے ذرا ذرا سے مفاد کے لیے اس کے جان نثار موجود خود کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور وہ خود معاشرے میں بلند رتبے پر فائز رہتا ہے۔ وہ دوہری زندگی میرے لیے جس قدر پر اسرار تھی، اس سے کہیں زیادہ پرکشش تھی۔ نقطہ آغاز میرے سامنے تھا۔ میں کسی ایسے آدمی کے لیے کام کر رہا تھا جو گمنام تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے دوسرے شہروں میں بھی اپنے کارندے پالے ہوئے تھے۔ میں اس تنظیم میں کسی اہم تر منصب کے لیے خواب دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار اس گمنام باس پر کر ہی دیا۔ میں خود پس پشت چلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ جہانگیر کو گروپ کا سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ باس کا رابطہ بدستور مجھ ہی سے رہتا، اس آواز کا راز برقرار رہتا اور میں اس سے ملنے والے احکام کسی درمیانی آدمی کے روپ میں فون پر جہانگیر کو سنا دیتا۔ یوں عملی طور پر جہانگیر گروپ کا سربراہ بن جاتا۔ اسے قطعاً علم نہ ہو پاتا کہ اسے احکام دینے والا سربراہ نہیں بلکہ عملی طور
طور پر میں خود ہوں، مگر تم کیوں اس تبدیلی کے خواہاں ہو؟ گمنام سربراہ نے میری پوری بات سننے کے بعد اسی بھاری اور غنودہ آواز میں سوال کیا تھا۔ کام کے ساتھ کاروبار میں رکاوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں سر، میں نے ادب سے جواب دیا تھا۔ ہم میں نمبر 3 کوئی نہیں ہے، اگر میں کسی چکر میں آ گیا تو سارا کام رک جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جہانگیر کو آگے لایا جائے، میں بخوشی اس کی سربراہی تسلیم کر لوں گا۔ اگر خدا نخواستہ اسے ذک پہنچی تو میں پھر اپنی جگہ سنبھال لوں گا۔ تم بہت چالاک ہو ڈینی، ایک گہرے سانس کے ساتھ کہا گیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہاری مستقبل پر نگاہ ہے، تجویز اچھی ہے، میں کل جواب دوں گا۔ اور پھر اگلے دن میری تجویز پر حکم صادر کر دیا گیا اور مجھے تازہ احکام سنائے گئے جو جہانگیر تک پہنچانے تھے۔ جہانگیر ان دنوں اپنے نئے مکان میں عیش کر رہا تھا اور وہاں فون کی سہولت بھی میسر تھی۔ میں نے نمبر ملایا تو پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میرے کان میں جہانگیر کی بوجھل آواز آئی۔ شراب پی رہے ہو تم؟ میں بدلی ہوئی آواز میں ماؤتھ پیس میں گرایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ وقت جہانگیر کی شراب نوشی کا تھا۔ تم کون ہو؟ جہانگیر کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ اپنے حواس یکجا کرو اور پوری توجہ سے میری بات سنو۔ میں نے اپنے لہجے کی درستگی میں کمی نہ آنے دی۔ آج سے ڈینی کے بجائے تم سربراہ ہو۔ اوہ سر، معاف کیجیے گا، میں پہچان نہیں سکا تھا۔ جہانگیر کی آواز میں بخلاہٹ عود کر آئی۔ حکم سنتے ہی اس نے فرض کر لیا تھا کہ سربراہ بذات خود اس سے مخاطب ہے۔ پہلے کبھی آپ کی آواز سننے کا موقع نہیں ملا تھا، اب احکام تمہاری معرفت ملا کریں گے۔ میں گرایا۔ سب کو اس تبدیلی سے باخبر کر دو۔ اتنا کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف حسب توقع جہانگیر ہی تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ تمہیں مبارکباد دینے کا موڈ بنا رہا تھا، میں نے اپنی اصلی آواز لیکن بے جان لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم باخبر ہو، کیا میرے پاس آ سکتے ہو؟ اب تو تم حکم دو، تعمیل کرنا ہی پڑے گی۔ میں نے آواز میں اداسی پیدا کرتے ہوئے جواب دیا۔ بکو مت اور فوراً چلے آؤ، ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وفور مسرت سے جہانگیر کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھا اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ یار، آج اس نے مجھے فون کیا تھا، اس نے حیرت اور مسرت سے مغلوب لہجے میں کہا، جیسے وہ فون کال اس کے لیے بہت بڑا اعزاز رہی ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا، شاید وہ ہم سب کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ جہانگیر کی آواز میں ہیجان برقرار تھا۔ جانتے ہو اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ میں احمقانہ انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ میرا شراب نوشی کا وقت تھا۔ جہانگیر پرزور لہجے میں بولا، اس نے بلا کسی تمید کے ہی اسی بارے میں سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اتنا باخبر نہ رہے تو اتنا بڑا بزنس نہ سنبھال سکے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ حیرت ہے، جہانگیر کے لیے اپنے جوش پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں اس حد تک جانتا ہے اور ہم اس سے بالکل لا علم ہیں۔ اس چکر میں بھی نہ پڑنا، ورنہ وہ دوسروں کی عبرت کے لیے تمہاری کھال میں بوس بروا دے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، جہانگیر پھریری لے کر بولا۔ اس کی آواز بھی کسی خونخوار بلڈاگ کی گراہٹ سے مشابہ تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا مگر بظاہر سنجیدگی برقرار رکھی اور یوں اس مختصر سے گروہ میں قیادت پر امن طور پر تبدیل ہو گئی۔ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا تھا، فاضل وقت بھی زیادہ تر جہانگیر کے ساتھ گزارتا تھا، لہذا میں نے دوسری حیثیت میں جہانگیر کو ہدایت دیتے ہوئے کئی بار ایسی باتوں کا حوالہ دیا کہ جہانگیر خوفزدہ ہو گیا۔ ابتدا میں اس نے 2-4 بار مجھ سے ذکر بھی کیا کہ سربراہ ہم لوگوں کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ باخبر رہتا ہے، اسے پل پل کی خبریں ملتی رہتی ہیں، مگر پھر اس نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ سربراہ کا نائب ہے اور میں اس کا ماتحت۔ میری ان حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر پر اپنے نادیدہ باس کی دہشت بیٹھ گئی اور وہ ہر وقت اس سے خائف رہنے لگا۔ میں نے ان دنوں جہانگیر کا بہت ساتھ دیا اور ہمارا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا، مگر وہ صورت زیادہ دن برقرار نہیں رہی۔ ہمارے ایک ہرکارے نے ہماری خطیر رقم مال آگے بیچ کر ہضم کر لی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے کام شروع کر دیا۔ جہانگیر کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ وہ محض ایک آدمی ٹوٹنے کا سرسری واقعہ نہیں تھا، بلکہ دوسرے کرندے کے لیے ایک راہ تھی۔ اگر لطف الرحمان ایک ہی جھٹکے میں 2.25 لاکھ خرد برد کر سکتا تھا تو دوسرے بھی تالے آزمائی کر سکتے تھے۔ اس نے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی مگر لطف الرحمان کسی طرح ہاتھ نہ آیا۔ جہانگیر غبن کی رقم اپنی جیب سے سربراہ کو ادا کر چکا تھا، مگر اس واقعہ کے مضمرات کے پیش نظر اسے میرا مشورہ قبول کرنا پڑا اور اس نے تیسرے ہی دن مجھے لطف الرحمان کی بدنیتی سے آگاہ کر دیا۔ میں اس معاملے میں بھرپور دلچسپی لے رہا تھا۔ اس طرح گمنام سربراہ کی قوت، صلاحیت اور طریقہ کار کا پوری طرح اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے جہانگیر سے ملنے والی
اطلاع منو ان آگے بڑھا دی۔ 3 دن کی تاخیر کیوں ہوئی خبر دینے میں؟ میں نے غنودہ آواز کا برہم لہجہ پہلی بار سنا تھا۔ جہانگیر اس بد معاملگی میں کو خود نپٹانا چاہ رہا تھا، مگر مجھے تو جواب دے ہو، میں روز تم سے بات کرتا ہوں، مجھ سے ذکر کرنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ مجھ کو جھاڑ سنائی گئی۔ پہلی گڑبڑ تھی، اس لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے خفت آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال کام کو یکسر بھول جاؤ اور کل کا دن ایسے پبلک مقامات پر گزارو جہاں ضرورت پیش آنے پر تمہاری موجودگی کے 2-4 گواہ بھی مل سکیں۔ کل شام 4 بجے سے رات کے 11 بجے تک یہ احتیاط برقرار رہنا چاہیے، اس کے بعد سب آزاد ہوں گے۔ اوکے سر، میں پھریری لے کر ریک بولا اور لائن بے جان ہو گئی۔ ایسی ہدایت کا مطلب میں خوب سمجھتا ہوں۔ میں نے فون پر جہانگیر سے وہ خبر کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر سنی تھی، لہٰذا نیا حکم دیتے ہوئے میں نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی۔ میں نے جہانگیر کو بدلی ہوئی آواز میں ایسی بے باؤگی سنائی کہ وہ اپنے ہمدرد دوست کے طور پر مجھے فون کرنے کی بجائے خود ہی دوڑا چلا آیا۔ یار وہ تو درندہ ہے، بالکل درندہ۔ جہانگیر نے رسمی گفتگو کے بعد جھینپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے لطف الرحمان کی بے ایمانی کی اطلاع دی تو خاموشی سے سنتا رہا، پھر ابھی دوبارہ ٹیلی فون آیا تو بری طرح برس رہا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تمہیں اس معاملے میں فوراً اس سے ہدایت لینا چاہیے تھی۔ ساکھ ایک بار بگڑ جائے تو بنانی مشکل ہو جاتی ہے۔ شکر ادا کرو کہ ان 3 دنوں میں کسی اور کی نیت میں فطور نہیں آیا، ورنہ لطف الرحمان کی جگہ اس وقت کئی نام ہمارے سامنے ہوتے۔ اگر میری عقل معاف ہو گئی تھی تو تم لوگ ہی کچھ پھوٹتے ہوتے۔ وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا، پھر قدرے سکوت کے بعد نسبتاً دھیمے لہجے میں بولا۔ کل شام 4 بجے سے 11 بجے تک ہم چاروں کو اپنی مصروفیات کے گواہ تیار رکھنے کا حکم ملا ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی، یعنی لطف الرحمان۔ اتنا کہہ کر میں نے زبان سے ٹرچ کی آواز نکالتے ہوئے اپنی گردن کے آگے شہادت کی انگلی پھیری۔ معلوم یہی ہوتا ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ میں تو کل شام ہی سے کسی ہوٹل میں جم جاؤں گا، شناسا بھی مل جائیں گے اور ہوٹل کا عملہ بھی ہوگا۔ ضرورت پیش آئی تو بہتیرے گواہ مل جائیں گے۔ شاید آج کل بلیئرڈ ٹورنامنٹ چل رہا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میں کافی دیر سے اس بارے میں سوچتا رہا تھا، طارق بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، کیوں نہ کل شام ہم چاروں ساتھ ہی کلب چلیں۔ بلیئرڈ روم اور کلب میں خاصی رونق ہوگی۔ جہانگیر تیار ہو گیا۔ ان دنوں کا قصہ ہے جب قانون امتناع کا دور تک پتہ نہیں تھا اور شہر کے ہر تفریحی مرکز میں شامیں رنگین اور مخمور ہوا کرتی تھی۔ اگلی شام ہم چاروں نے حسین چہروں اور مہکتے لباسوں کے ہجوم میں کلب کے سبزہ زار اور بلیئرڈ روم میں گزاری، جہاں ہیجان انگیز ماحول میں اسنوکر چیمپئن شپ منعقد ہو رہی تھی۔ اس سے اگلی صبح کے اخبارات میں ایک لرزہ خیز قتل کی تفصیلات موجود تھیں۔ متوفی کو گردن کاٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی لاش ایک بوری میں بند منگو پیر کی پہاڑیوں سے برآمد ہوئی تھی۔ پولیس کے لیے متوفی نامعلوم تھا، مگر لاش کے مسخ شدہ چہرے کی تصویریں ہم چاروں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ ہمارا غدار لطف الرحمان تھا۔ میں وہ خبر پڑھ کر سہم گیا۔ کسی نادیدہ ہاتھ کا وار اس سے بھی بھیانک ہو سکتا تھا۔ تنظیم کے پسے پشت جو کوئی بھی تھا، اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی بھرپور قوت رکھتا تھا، اور یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اگلے دن خبریں چھپی کہ متوفی منشیات فروش تھا اور وقوع کی شام 7 بجے گھر سے ایک بریف کیس میں رقم لے کر نکلا تھا، لیکن اسے زندہ گھر لوٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کے گھر والے رقم کی مالیت کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے، نہ ہی پولیس کسی نتیجے پر پہنچ سکی کیونکہ لاش موجود تھی، مگر بریف کیس کا کہیں سراغ نہ مل سکا تھا۔ پولیس سرجن کے اندازے کے مطابق 8 اور 9 بجے کے درمیان مقتول کو کسی تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا۔ 2 دن بعد گمنام آدمی نے فون کیا تو اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور غنودہ تھی۔ کام کی باتوں کے علاوہ اس نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ میری ہمت پڑی کہ اس سے لطف الرحمان کے قتل کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ پولیس تفتیش کے سلسلے میں جہانگیر اور نادر تک بھی پہنچی، کیونکہ لطف الرحمان براہ راست نادر کے تابع تھا اور جہانگیر اس وقت تک پولیس کے اعلیٰ حکام کو جرائم سے اپنی دستبرداری کا یقین نہیں دلا سکا تھا۔ مگر کلب میں موجودگی کے گواہ مل جانے کے بعد پولیس نے دوبارہ ان کا بھی رخ نہیں کیا۔ وہ ہمارے ساتھ بددیانتی کا پہلا واقعہ تھا۔ پولیس کے لیے وہ قتل ایک معمہ بنا رہا، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ لطف الرحمان کا قتل اس کی بددیانتی کا شاخسانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مالی لین دین کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ استوار ہو گئے۔ بازار میں منشیات کا دھندا کرنے والوں کو اچھی طرح علم تھا کہ لطف الرحمان نے بددیانتی کا ارتکاب کیا تھا اور ایک خطیر رقم ہضم کر کے دوسری پارٹی سے منسلک ہو گیا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اس رقم کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ لہٰذا لوگ یہی نتیجہ اخذ کر سکے کہ اپنے قتل سے پہلے لطف الرحمان بریف کیس میں رقم
لے کر گھر سے روانہ ہوا تھا، شاید اس کے ہاتھوں ذکر اٹھانے والے نے اس کی لالچی طبیعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر جال ڈالا تھا۔ وہ کسی نفع بخش سودے کی امید میں رقم لے کر لالچ کی زنجیر میں بندہ خود اپنے قاتل کے پاس جا پہنچا اور قاتل نے رقم اپنی تحویل میں لے کر اسے کیفر کردار کو پہنچا دیا۔ اس کا صفاقانہ واردات نے اندر سے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میرے دل میں بغاوت یا کسی بلند منصب کی امید کمزور پڑنے لگی۔ جو شخص اپنے باغیوں کو اتنی مہارت اور چالاکی کے ساتھ اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا ہے، اس سے الجھنا آسان کام نہیں تھا۔ ذرا سا بھی شبہ ہونے پر وہ مہلت دیے بغیر کہیں بھی کوئی وار کر سکتا تھا۔ اس کے معاملے میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھا، لیکن میرے لیے اس کی ذات گمنام تھی۔ میں صرف اس کی آواز سے شناسا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کی اصل آواز رہی ہو۔ جب مجھ جیسا آدمی آواز بدل کر جہانگیر کو اپنی سربراہی کے روب میں لے سکتا تھا تو باز کے لیے فون پر اپنی آواز بدل لینا کون سا وقت طلب مسئلہ تھا۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ اس عصبی تنظیم سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ برسوں کی مجرمانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں اتنے اثاثے جمع کر چکا تھا کہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتا تو قانون کو پامال کیے بغیر نہایت آسانی کے ساتھ اپنا معیار زندگی برقرار رکھ سکتا تھا، لیکن اس تنظیم سے چھٹکارا اس قدر آسان نہیں تھا۔ سربراہ نے مجھے اس وقت اپنے وسائل کا سہارا دے کر آگے بڑھایا تھا جب میں شہر کے ایک عفونت زدہ علاقے میں تنگ سی کوٹھڑی میں رہتا تھا۔ میرا تجربہ اس کے لیے بیش قیمت اثاثہ تھا جس سے وہ آسانی سے ہرگز دستبردار نہ ہوتا۔ پھر وہ اپنی ذات کی رازداری کے سلسلے میں اس قدر حساس تھا کہ اپنی آواز کی غیر ضروری تشہیر تک سے گریز کرتا تھا۔ محض اسی وجہ سے اس نے جہانگیر کو براہ راست احکام دینے کے بجائے میرا وسیلہ برقرار رکھا تھا تاکہ میرے سوا کوئی اس کی آواز سے واقف نہ ہو سکے۔ پھر کیا وہ اپنی تنظیم سے ایک ایسے آدمی کی کنارہ کشی برداشت کر لیتا جو جہانگیر، نادر اور طارق کے علاوہ خود اس آواز سے بھی واقف تھا؟ یہ ایک بڑا وسیع سوالیہ نشان تھا جس کا جواب میرے نزدیک نفی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میرے تل جانے پر شاید وہ مجھے زبانی طور پر علیحدگی کی اجازت دے دیتا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے بعد میری لاش بھی شہر کے کسی ویرانے ہی سے دستیاب ہوگی۔ نہ قاتل پکڑا جا سکے گا اور نہ قتل کے اسباب روشنی میں آ سکیں گے۔ میں نے وہ خیال ترک کر دیا تھا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میرا وہ فیصلہ بالکل درست اور منطقی تھا۔ حالات میری توقع کے برعکس تیزی سے تبدیل ہوئے۔ اس بارے میں میری کہانی سے زیادہ اہمیت واقعات کے تسلسل کی ہے، کیونکہ بہت سے واقعات سراسر میری لا علمی میں رونما ہوئے جن کی تفصیلات مجھے دوسرے ذرائع سے ملیں، لہٰذا آگے آپ ان بنیادی واقعات کی تفصیل پڑھیں گے جو آپ بیتی کے انداز سے ہٹ کر لکھے گئے ہیں، لیکن کچھ محدود اوراق کے بعد میں دوبارہ آپ کو اپنی کتھا سناؤں گا، کیونکہ اس موڑ سے کہانی کا محور میری ذات ہی رہی ہے۔ اس میں دوسروں کا دخل ثانوی ہو کر رہ گیا ہے۔ جہانگیر گھر پہنچ کر لباس تبدیل کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ قمیض مسہری پر اچھال کر تیزی سے فون کی طرف جھپٹا۔ اس کا خیال تھا کہ دوسری طرف اس کا گمنام سربراہ ہوگا، مگر ریسیور کان سے لگاتے ہی اسے طارق کی آواز سنائی دی اور اس کا منہ بن گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں ایک اہم بات پوچھنی بھول گیا تھا۔ طارق کی آواز معذرت خواہانہ تھی۔ دوبارہ بولنے سے پہلے پوچھ ڈالو ورنہ سکھ کی نیند نہ سو سکو گے، جہانگیر نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ آج رات مجھے ایک ڈلیوری دینی ہے، اس کا کیا کروں؟ الجھن امیز لہجے میں پوچھا گیا۔ اتنی اہم بات تم میٹنگ میں پوچھنی بھول گئے، جہانگیر ملامت آمیز لہجے میں بولا۔ بس چوک ہو گئی، احکام وہی تھے جو میں نے بتائے، یعنی فوری طور پر سب کچھ بند۔ میٹنگ کے بعد یہی صورتحال ہے۔ جہانگیر کو اس پر غصہ آنے لگا، مگر میں ایڈوانس لے چکا ہوں، یہ معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جہانگیر سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ فوراً ہی بولا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج صبح سودا ہوا تھا۔ احکام نئے سودوں کے بارے میں تھے۔ جہانگیر نے بلا کسی پس و پیش اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ڈلیوری کر دو، تھینک یو کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا، مگر جہانگیر کو قمیض پہننے نصیب نہ ہو سکی۔ اس کے پلٹتے ہی فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا مڑا اور جلاہٹ کے عالم میں ریسیور اٹھا لیا، مگر فون پر وہ مانوس گراہٹ سنتے ہی اس کی جلاہٹ کافور ہو گئی، کیونکہ اس بار دوسری طرف اس کا باس تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہر میٹنگ کے بعد وہ فون کر کے جہانگیر سے رپورٹ ضرور لیتا تھا۔ تو لوٹ آئے تم اپنی میٹنگ سے؟ اس کا احتجاجیہ لہجہ سن کر جہانگیر چونک پڑا۔ وہ گفتگو کا آغاز ہمیشہ نرم لب و لہجے سے کیا کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی نرم آواز میں بھی جہانگیر کو دبی دبی گراہٹ کا احساس ہوتا رہتا تھا، مگر اس وقت تو باس کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ یس سر، وہ اجلت کے ساتھ بولا، ہدایت پہنچا دی گئی ہیں، اگلا سگنل ملتے ہی سیمپل بازار میں پھیلا دیے جائیں گے۔ بس یہی کچھ ہوا اجلاس میں۔ باس کے لہجے کی
चुभन जहांगीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी और इसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आईं। बॉस इसकी रिपोर्ट से मुतमइन नहीं था और इससे मजीद कुछ सुनने का मुतमन्नी था, मगर क्या ये जहांगीर ना समझ सका। मान इसका जहन तारक की ताज़ा फोन कॉल की तरफ गया। इसे अंदाजा था कि बॉस बहुत ज्यादा बाखबर आदमी था। शायद इसे तारक की उलझन का इल्म था। एक सौदा आज सुबह हुआ था, इसने जल्दी से कहा। एडवांस लिया जा चुका था, इसलिए इसकी डिलीवरी किसी वक्त दे दी जाएगी। गैर जरूरी बातें मत करो, गुस्सीली गुराहट उभरी। मैं तुमसे मीटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, जहांगीर बुखला गया। बस यही हुआ था मीटिंग में, मैंने आइंदा हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफ कर दिया था। रिसीवर में जहरीली आवाज गूंजी। डैनी क्या बकवास कर रहा था? वो महंगे दामों पर मुतअर्रज था। जहांगीर की घबराहट में इजाफा हो गया और इसे अपने पेट में बल से उठते महसूस होने लगे। इसे दूसरी तरफ से बोलने वाले की सफाकाना हंसी सुनाई दी। वो ये जानना चाहता था कि तुम बतदरीज अलग होते हुए दोबारा क्यों इस तरफ रागब हो रहे हो? जी, जहांगीर फंसी फंसी आवाज में कराहा। और तुम्हारे नजदीक इसकी ये मोशगाफी नाकाबिले जिक्र थी? फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा गया। वो समझ रहा था कि तजवीज मेरी है। जहांगीर के लिए बोलना दुश्वार हो रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बोलने वाले ने मीटिंग में मौजूद न होने के बावजूद डैनी के अल्फाज मन्नो अन कैसे दोहरा दिए थे। वो डैनी के चिढ़ाने वाले रवैये की बिना पर खुद भी इससे अक्सर नाला रहता था, मगर वो इसका जान निसार दोस्त था। इसके बारे में जहांगीर सोच भी ना सकता था कि सरबराह से इसकी शिकायत करे, मगर अब बॉस खुद डैनी के बारे में कुरीद रहा था। वो तुम्हारे अहकाम का पाबंद था। जहांगीर को फटकार सुनाई दी। इसे ये जुर्रत कैसे हुई कि इस किस्म की बकवास करे? बस जरा वो ज्यादा बोलता है। जहांगीर अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए नकाहत ज़दा आवाज में बोला। मुझे इसके लबो लहजे से बगावत की बू आ रही है। सर्द और बेरहमाना लहजे में कहा गया। शायद इसका इलाज करना पड़ेगा। जहांगीर कांप उठा। इलाज का मतलब वो बखूबी समझता था। इस बार इसे माफ कर दें, आइंदा मोहतात रहेगा। जहांगीर गिड़गिड़ाया। लाइन पर चंद सानियों के लिए सुकूत छा गया, जैसे वो सोच में पड़ गया हो। इसकी पुरसुकून आवाज सुनाई दी। तुम जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हारी सिफारिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये याद रखो कि मैं हर वक्त अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मुझे अंदाजा है सर, जहांगीर झिझकते हुए बोला, मगर मैं हैरान हूँ कि आप लफ्ज बेलफ्ज हर बात से वाकिफ हैं। मुख्तसर सी हंसी पुरगुरूर थी। जीवा हाउस पूरी तरह बगड़ है। मैं मीलों दूर होने के बावजूद इस छत के नीचे लिए जाने वाले सांसों की आवाज भी सुन सकता हूँ। वहाँ बहुत कुछ कहा जाता है। ये और बात है कि मैं गैर जरूरी बातों में सर नहीं खपाता। जहांगीर के बदन में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे लिए आपकी जात हैरतनाक है सर। वहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर बिग होने का शुबा किया जा सके। इस चक्कर में भी ना पड़ना, तादीबी लहजे में कहा गया। तुम कभी इनका सुराग नहीं पा सकोगे। हाँ, मीटिंग रूम में नसब आले के रिसीवर में कुछ फनी खराबी हो गई है, तो मुझे एक आर्जी ट्रांसमीटर वहाँ पहुँचाना पड़ा। वो नन्ना सा ताकतवर ट्रांसमीटर तुम्हारी कुर्सी के पास मेज की निचली सतह से चिपका हुआ है। मेरा पुराना रिसीवर ठीक हो चुका है, चाहो तो नया ट्रांसमीटर निकाल कर तलब कर दो। जहांगीर सुन रह गया। इसका जहन माजी के इन तबसरों में उलझ गया जो वो जीवा हाउस में करता रहा था। कहीं इसके मुंह से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात ना निकली हो जो इसकी गिरफ्त का सबब बन जाए। किस कदर बेबास था वो सरबराह के सामने। बहुत बेहतर सर। इसे अपनी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से उबरती हुई महसूस हुई। बगैर किसी जवाब के सिलसिला मुनक़ता हो गया और जहांगीर रिसीवर क्रैडल पर डालकर थके हुए अंदाज में मुसहरी पर गिर गया। इसका दिल कनपटियों में धड़क रहा था, बदन में च्योंटियां रेंग रही थी और तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था कि इसी वक्त जीवा हाउस की तरफ दौड़ लगा दे और कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे से ट्रांसमीटर उखाड़ने के बाद इस इमारत को उधेड़ कर रख दे, मगर खौफ के बायस इसे अपनी ख्वाहिश दबानी पड़ी। इसे वाज़ेह तौर पर ऐसी किसी हमाकत के इर्तिकाब से रोका गया था। ग्रुप में इसकी सरबराही का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में हुआ था, मगर फिर गैर महसूस तरीके पर इसकी जात पर सरबराह की गिरफ्त मजबूत होती चली गई और अब वो अपने साये से भी खौफ महसूस कर रहा था। इसका अंदाजा था कि अब वो अपने पूरे असरार सरबराह की मर्जी के बगैर आजादी से सांस भी न ले सकेगा। बज़ाहिर वो आजाद था, मगर हकीकत में किसी नादीदा जात का कैदी। वो बिस्तर पर चित पड़ा छत को घूरते हुए गहरे गहरे सांस लेता रहा। गनीमत ये था कि इन दिनों इसकी बीवी लाहौर गई हुई थी, वरना वो यकीनी तौर पर इससे खासी कड़ी बाजपुरस करती और इसके लिए जवाबदही मुश्किल हो जाती। इसकी बीवी लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी थी, जिसका कराची में भी कारोबार था। वो इनकी शादी रवायती अंदाज में हुई थी, मगर वो जहांगीर को बेहद चाहती थी। इसके नजदीक जहांगीर एक औस दर्जे की टेक्सटाइल फैक्ट्री का बिला शिरकत गैर मालिक था, जहाँ से इसे माकूल आमदनी थी। वो इसके खुफिया कारोबार से कतई
قطعی لا علم تھی اور جہانگیر کے لیے اس کا خفیہ کاروبار ہی سب کچھ تھا۔ اس میں کما کر اس نے اسٹیٹ ایجنسی کی آڑ لی اور اپنے اثاثوں کے اظہار کی ایک قانونی راہ نکال لی۔ پھر مکان کے بعد وہ فیکٹری بھی خرید لی۔ جب اس کے پاس پیسہ آیا تو کسی نے بھی اس کے ماضی کے بارے میں زیادہ جستجو نہیں کی اور رفتہ رفتہ وہ معاشرے کا ایک آبرو مند رکن بن گیا۔ اب اسے آمدنی کے ساتھ اپنی یہ آبرو بھی بہت عزیز تھی۔ چرچ کے مضمرات خاصے تباہ کن تھے۔ بھنگ کے پودے کی کاشت بہت آسان تھی اور پھر اس سے چرس کی تیاری بہت زیادہ دشوار نہیں تھی۔ ملکی قانون سے ماورا میں چرس فروشی فخریہ اپنی دکانوں پر پہاڑی بکروں کی طرح سفید بالوں والی کھال کی نمائش کیا کرتے تھے، جو اس طریقہ کار کی تشہیر کا ایک جانا بوجھا ذریعہ تھی جس کی مدد سے بہترین چرس تیار کی جاتی تھی۔ چرس کی ایک گولی 4 سے 6 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی تھی۔ گہری سیاہی مائل سبز گولی کو دیا سلائی کی حرارت نرم کر دیتی تھی، پھر اسے تمباکو میں ملا کر ہتھیلی پر خوب اچھی طرح رگڑا جاتا تھا تاکہ دونوں چیزیں یکجان ہو جائیں۔ پھر اس تمباکو سے بھری ہوئی سگریٹ کے گہرے گہرے کاش دوسرے ہی عالم کی سیر کرانے لگتے تھے۔ آنکھیں بتدریج سرخ ہوتے ہوتے کونے کبوتر کا رنگ اختیار کر لیتی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، پیاس کا احساس بڑھنے لگتا، سینے پر کھنچاؤ طاری ہو جاتا، ہلکی سی غنودہ کیفیت لطافت کے ایک سمندر میں ہچکولے دینے لگتی اور بھوک کھل جاتی۔ مگر پینے والوں کو ان اثرات کا نہ زیادہ احساس ہوتا تھا اور نہ انہیں ان سے کوئی غرض تھی۔ ان کے لیے چرس ایک ایسا سستا نشہ تھا جس کی مدد سے ذہن عالم سرور میں کھو کر زمان و مکان کے احساس سے یکسر عاری ہو جاتا تھا۔ چرس کے سہارے 8 گھنٹے کام کرنے والا مزدور پلک جھپکائے اور تکان محسوس کیے بغیر 16 اور 18 گھنٹے تک کام کر سکتا تھا۔ کراچی سے حیدرآباد تک پہنچ کر اونگنے والا ٹرک ڈرائیور کہیں رکے بغیر ملتان تک مسلسل ڈرائیونگ کر سکتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔